اسسٹنٹ کمشنر تم جو ہیں وہ اس ٹائم پر بالکل صحت کے مطابق ٹھیک ہیں اور میڈیکلی ہی از فٹ، کسٹڈی میں ہے، اس کے اوپر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے۔ زیارت والے انسیڈنٹ میں انفارچونیٹلی ابھی تک کسی بھی ایجنسی نے، کسی بھی انلیگل دہشت گرد تنظیم نے اس کا کلیم نہیں کیا۔ فالو اپ کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو زرغون گر کے پہاڑ ہے، ہمارا خدشہ یہی ہے کہ وہاں پر موجود ہیں، اس کے ارد گرد جتنی ہماری ڈپلائمنٹ ہے وہ 24 آورز موجود ہے، اور فالو اپ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ہمیں کچھ ایویڈنس بھی ملا ہے جس سے مزید ہم ہوپ فل ہیں کہ بہت جلد ان کی بازیابی کروا دیں گے۔ کیبنٹ نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈسکشن کر کے ایک قانون کی منظور کرنے کی ہمیں اجازت دے دی، اور بہت جلدی قانون جو ہے وہ ہماری اسمبلی میں ودن 10 days انشاءاللہ پیش ہوگا، جس میں جو سیکورٹی کے پروٹوکولز ہیں ان تمام لوگوں کو جو ہائی لیول اسائنمنٹس پہ ہیں یا جو ہمارے اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے لیے ڈیٹیل کر دی گئی ہیں کہ ایک منسٹر کو کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے، ایک ایم پی اے کو کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے، ایک ایکس ایم پی اے کو کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے۔ پورے صوبے کے اندر یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم ہر لیڈر کو سیکورٹی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم ان کو آرمز لائسنس کی پرمیشن دیتے ہیں اور پرائیویٹ گارڈز رکھنے کی پرمیشن دیتے ہیں۔ اور اس طرح کے جتنے اکاؤنٹس ہیں، صرف اس سال کی جو ہماری کارروائی ہے 3000 سے زیادہ اکاؤنٹس ہم بلاک کرا چکے ہیں۔ اس بلاکنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایف آئی اے اور دوسرے محکمے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، سی ٹی ڈی، اور اس کے بعد یہ پی ٹی اے کو لکھتے ہیں، پی ٹی ڈی اے اس کے اوپر ایکشن لے کے باہر کے ملکوں میں جو کمپنیز ہیں جو ان فیس بک پیجز اور دوسروں کو چلا رہی ہیں ان کمپنیز کو اپروچ کرتے ہیں۔ اس میں ان کا ایک پورا طریقہ کار ہے، کمیونٹی کی گائیڈ لائنز ہیں، اگر ان گائیڈ لائنز کے اگینسٹ کوئی چیز ہو تو پھر وہ اس پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ اپنی گائیڈ لائنز کے اندر اگر کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے اندر وہ ہمارے ساتھ اس طرح کوآپریٹ نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود 3000 سے زیادہ پیجز جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں صرف اس 6 مہینے میں۔ تو اس این او سی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، باقی تو پورے کی ذمہ داری ہمارے پہ، اور میں بطور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور چیف منسٹر صاحب نے بھی ہمیں یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ ہم لا انفورسمنٹ اس تمام واقعے کی ذمہ داری قبول بھی کرتے ہیں، اور جو کریکٹیو ایکشنز ہوں گے، جو ہماری انٹرنل انکوائری ہوگی، اس کے اوپر پوری طرح سے کام بھی ہوگا اور اس کے نتائج بھی آپ سب لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اس کے باوجود میں بار بار آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جوان لڑکا ہمارا پولیس کا شہید ہوا ہے، وہ آن ڈیوٹی یہاں پر شہید ہوا ہے، اس کے آلریڈی اس کی فیملی میں ایک اور شہادت بھی ہو چکی ہوئی ہے، اس کے والد صاحب بھی ریٹائرڈ ہیں اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے بچے بھی نہیں تھے۔ تو یہ دیکھیں پولیس ہماری بے تحاشا قربانیاں دی جا رہی ہے، نان سٹاپ دی جا رہی ہے۔ آج اس ٹائم پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ایک اور بلاسٹ بھی ہوا ہے ایف سی کے کانوائے کے اوپر، اس کے اندر 2 ایف سی کے اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 سال کے اندر 100 سے زیادہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہیں، اور اگر ہم ہوم ڈپارٹمنٹ بہت جلد آپ سے ڈیٹا شیئر کرے گا کہ کتنے انسیڈنٹس ہیں جو ہم نے پریونٹ کیے ہیں، ایورٹ کیے ہیں۔ اگر پورے سال کے اندر 50 انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو دیر آر مور دین 800 انسیڈنٹس جن کی رپورٹ کلیئر کٹ رپورٹ تھی وہ ہم نے ایورٹ کی ہیں۔ جعفر آباد ایکسپریس کو دوبارہ تھریٹ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچائی گئی۔ آپ کو پتہ ہے مستونگ حملے میں مستونگ کے اندر دوبارہ ان کا پلان تھا اٹیک کرنے کا، ایورٹ کیا گیا۔ سراب کو ٹیک اوور کرنے کا دوبارہ پلان تھا جو ایورٹ کیا گیا۔ کوئٹہ کے اندر اگست کے مہینے میں میں نے آپ کو بتایا کہ 22 کے قریب ڈفرینٹ انسیڈنٹس پلان تھے، وہ سب کے سب ایورٹ کیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے جوانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، یہ خود وہاں پر سائٹ پر موجود رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اس موقع پر ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ البتہ جو ہماری انٹرنل انکوائری ہے وہ ضرور کی جا رہی ہے، ڈی بریفنگ سیشنز چل رہے ہیں۔ یہاں پر آنے سے پہلے چیف منسٹر صاحب نے خود اس کی میٹنگ کی ہے، اور وہ ایک ایک چیز کو اعلیٰ سطحی لیول پر اس کو دیکھ رہے ہیں۔